السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی ایزی ریسیپی لے کر آئی ہوں، شامی کباب کی ریسیپی۔ جس کو کچھ بھی نہیں بنانا آتا وہ یہ بنا لے گا، کیونکہ یہ اتنی ایزی ریسیپی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آدھا کلو چنے کی دال جو ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو پریشر کوکر میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1.5 پاؤ چکن لینا ہے، چکن بون لیس بھی لے سکتے ہیں، بریسٹ جو پارٹ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں۔ اس کے بعد اب آپ نے اس میں جو ہے لہسن ایڈ کرنا ہے 4-5 دانے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں پیاز 2 درمیانی سائز کی ایڈ کر دینی ہے۔ آپ بڑا بڑا کاٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے شامی کباب کا مسالہ لے لینا ہے، آپ شان کا بھی لے سکتے ہیں، نیشنل کا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں سارے مسالے آلریڈی ایڈ ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ تو ایک ریڈی ٹو کوک والا حساب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اس میں 2 گلاس پانی ڈالنا ہے۔ یہ گلاس چونکہ بڑا ہے تو میں نے اس میں 1.5 گلاس پانی ڈالا ہے، لیکن نارمل جو 250 ml کا ہمارے پاس گلاس ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں 2 ایڈ کر دینے ہیں۔ یہ بالکل ہی جو ہے وہ توازن میں نے سب کچھ بتایا ہے آپ کو، اس طرح آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے، اور بہت ہی ایزی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اس پہ ڈھکن بند کر دینا ہے، اور اس کو سیٹی لگا دینی ہے پورے 10 منٹ کے لیے۔ جیسے یہ آواز شروع کرتا ہے اس کے آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے، اور پورے 10 منٹ بعد جو ہے آپ نے اس کا ڈھکن کھول لینا ہے گیس نکالنے کے بعد۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خشک ہو گیا ہے، اور دال جو ہے وہ گل چکی ہے اور ثابت بھی ہے، لیکن اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی، اور یہ دال جو ہوگی وہ مکس ہونا شروع ہو جائے گی، وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ذرا، اس کو تھوڑا سا میں نے مکس کیا، اور اس کے بعد یہ اچھی سی اس کو جو ہے وہ گلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کو میں نے ایک کھلے برتن میں ٹرانسفر کیا ہے، جہاں پہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی بھی ہو جائے گی، اور اس کو مجھے میش کرنے کے لیے تھوڑا ایریا بھی زیادہ مل جائے گا۔ اس کو آپ نے پیسنے سے پہلے جو ہے تھوڑا سا اس کا ٹمپریچر کم کر لینا ہے، تھوڑا اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بہت اچھے سے پس جاتی ہے، اور ایک اچھی سی کنسسٹنسی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو جو ہے وہ پرات میں پھیلا دیا ہے اچھے سے، اور میں نے تھوڑی دیر اس کو ویٹ کیا تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اس کو چٹو کے ڈنڈے سے جو ہے اس کے اندر ہی کوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس ایریا بھی زیادہ ہے، اور چٹو میں اگر میں اس کو کروں گی تو مجھے بار بار چینج کرنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا اس میں کوٹنا پڑے گا، لیکن یہاں پر جو ہے میرے پاس ایریا بھی زیادہ ہے، اور ایزیلی جو ہے کام آسان ہو جائے گا، اور کام ایزی اور جلدی نپٹ جائے گا۔ تو یہیں پر میں نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے میش کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ ایک میشر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ملتا ہے، مجھے اس وقت نہیں مل رہا تھا تو میں نے اسی کا یوز کر لیا۔ چونکہ ایزی ریسیپی آپ کو میں نے بتانی ہے، تو ایزی سے ایزی ہیک میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بتاؤں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اچھے سے جو ہے میش ہو چکی ہے پورا کا پورا مکسچر۔ اس کے بعد اب میں نے اس میں جو ہے ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے، یہ بڑی پیاری لک بھی دیتا ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا دیتا ہے۔ نیکسٹ اس میں آپ نے یہاں پہ ہری مرچیں استعمال کرنی ہے تھوڑی سی۔ یہاں پہ میں نے باقی کوئی مسالہ اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ جو پیکٹ ہوتا ہے اس میں سارے مسالے آلریڈی ہوتے ہیں، بس آپ نے نمک کا تھوڑا سا چیک کر لینا ہے، اگر آپ کو نمک کم زیادہ لگتا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، باقی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر کے مسالے بھی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم پھر دوبارہ دوسرے مسالے بھی ڈالتے ہیں ذائقے کے لیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ سے ہی مکس کیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی چھوٹی موٹی ہڈی جو بھی ہے وہ نکل جائے، کیونکہ ہاتھ سے زیادہ اچھے سے فیل ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ نے ٹکیاں بنا لینی ہیں جیسی بھی آپ چاہیں، چھوٹی بڑی، اور یہ دیکھیں میں نے اس سائز کی ٹکیاں بنائی ہیں جو کہ نارمل ہوتی ہیں اور اسی طرح کی اچھی لگتی ہیں۔ کباب بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ۔ نیکسٹ آپ نے پین میں جو ہے آئل لے لینا ہے، اور یہاں پر میں نے بریانی بھی بنائی ہوئی تھی، اور بریانی کے ساتھ تو شامی کباب کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک انڈا بیٹ کر لینا ہے، اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے، کیونکہ اس میں ہی کوٹنگ کر کے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیا ہے، اور یہاں پر ہم نے ایک کباب پکڑا اور اس میں اچھے سے ڈپ کیا بڑے دھیان سے، اور یہ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ آپ نے آئل جو ہے پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے، لیکن کباب ڈالتے وقت آپ نے آئل کم سے کم رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چوٹ وغیرہ نہ لگے، اور دوسرا ہے کہ کباب ڈالتے ساتھ ہی جلنا نہ شروع ہو جائے، اس لیے آپ نے آئل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ذرا نارمل ہی رکھنا ہے۔ پہلے آئل کو گرم کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے۔ یہاں پہ یہ جو جھاگ بن رہی ہے یہ انڈے کی وجہ سے بن رہی ہے، اور جب یہ ٹکیاں نکل آئیں گی تو پھر
اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں جی ہماری فائنل لک، یہ بہت ہی مزے کے شامی کباب بنے تھے۔ آپ بھی ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔